السلام علیکم۔ یہ الدرس الرابع ہے، چوتھا سبق ہے، فورتھ لیسن۔ اس میں التدریب الاول ہے استمع، غور سے سنو، وردد، اور ردد، دہراؤ، ریپیٹ کرو۔ اچھا، جہاں جہاں پہ آپ کو یہ کان کا نشان بنا نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ریکارڈنگ سنیں گے اور پھر اس تدریب کو کریں گے۔ اور ریکارڈنگ کیسے سنیں گے؟ وہ آپ یہ کیو آر کوڈ سکین کریں گے تو اس پیج کی جو ریکارڈنگز ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی۔ اب جیسے یہاں پہ آپ جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ غور سے سننا ہے اور اس کو دہرانا ہے۔ غور سے سننے سے ان کی مراد کیا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کو اس میں جو خا ہے، یہ دیکھیے اس لفظ میں خا جو ہے وہ الگ کلر کے ساتھ انہوں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہے، تو وہ آپ کو خا جو ہے اس کو پراپرلی پروناؤنس کرنا، اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنا، بولنا، وہ آپ کو سکھانا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ غور سے سنو اور دہراؤ۔ تو اس میں وہ کہیں گے خلیفہ، تو آپ ان کے پیچھے دہرائیں گے خلیفہ، شامخ، سخاء، سخیہ، فخریہ، رخاء۔ تو اس طرح سے آپ ان کے پیچھے پیچھے دہرائیں گے۔ یہ ہے تدریب الاول۔ تدریب الثانی بھی وہی ہے، اس میں بھی استمع و ردد ہے، اور اس میں صرف فرق یہ ہے کہ 3 ٹیبل دیے ہیں۔ پہلے ٹیبل میں خا جو ہے وہ لفظ کے شروع میں آ رہا ہے، اور اس میں انہوں نے ساتھ میں کیف، جیسے ہم نے پہلے یونٹ میں ہم نے ادا کیا تھا دیل، ذیل، اسی طرح سے کیف، کیف، کاف نہیں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا عام طور پہ کاف، کاف گاف، تو ویسے نہیں۔ یہاں پہ یہ والا جو کیف ہے اس کو ہم بالکل ویسے ہی تھوڑا سا ترچھی آواز کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جیسے ہم نے وہاں پہ دیل، ذیل کہا تھا، اسی طرح سے کیف، کاف نہیں، کیف، ٹھیک ہے؟ اس فرق کو یاد رکھیں۔ تو اس میں وہ آپ کو صرف یہی کر کے دکھائیں گے۔ ٹیبل 1 ہے، ٹیبل 1 میں وہ سارے ایسے الفاظ ہیں جن میں خا اور کیف یہ لفظ کے شروع میں ہے۔ پھر ٹیبل نمبر 2 جو ہے اس میں خا اور کیف لفظ کے درمیان میں ہے، اور پھر لفظ کے ٹیبل 3 میں آخر میں ہے۔ تو یہ الفاظ آپ سنیں گے اور ان کو دہرائیں گے، بس یہی پریکٹس ہے اس میں۔ پھر اس کے بعد التدریب الثالث ہے۔ تدریب الثالث میں قرآن مجید کی آیات دی ہوئی ہیں، اور ان میں بھی وہی کرنا ہے، قرآن مجید کی آیات سننی ہے اور پھر آپ نے ان آیات کو دہرانا ہے، بالکل جیسے آپ نے سنا۔ کرنے کا کام اس میں یہ ہے کہ آپ نے ہو بہو نقل اتارنی ہے، جیسے وہ آواز جو ہے وہ اپنی ادا کر رہے ہیں بالکل ویسے۔ اس کے بعد التدریب الرابع ہے، چوتھی ایکسرسائز ہے، چوتھی مشق ہے۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ استمع، غور سے سنو، اور ارفع، اٹھاؤ، یا اگر ملا کر پڑھیں گے تو ہم کہیں گے ورفع، اور اٹھاؤ، یدک، اپنا ہاتھ، مع، ساتھ، خا، خا کے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں پہ یہ جو خا ہے اس کی آواز تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے، تو یہ خ نہیں ہے، یہ ہے خا، خا، خا۔ تو اب جیسے جیسے اس میں کرنے کا کام یہ ہے کہ جب جب وہ خا بولیں گے تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر رسپونڈ کرنا ہے کہ آپ کو خا سمجھ آئی، اور جب وہ کاف بولیں گے تو آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ یہ ساری ایکسرسائز بالکل ویسی ہیں جیسے ہم نے یونٹ 1 میں کی تھیں۔ اچھا، یہ والی جو ہے یہ صرف انطق ہے، بولو۔ التدریب الخامس میں آپ کو خا بولنا ہے، خا اور کیف۔ یہ ہے التدریب السادس، چھٹی مشق ہے، 6th ایکسرسائز ہے۔ اس میں آپ نے ان الفاظ کو بولنا ہے: فخاخ، فکیک، الخیف، الکیف۔ اور یہ جو کیف ہے، یہ اس کی اگر آپ دیکھیں تو یہ تھوڑی سی جیسے پھیکی پھیکی سی آواز ہے اس کی، کھ کھ کھ، ٹھیک ہے؟ بالکل ایسے جیسے ہارڈ آواز ہوتی ہے نا، جیسے ہم کاف کہتے ہیں، کاف،
تو اتنی زیادہ سخت اور درست آواز نہیں ہے، بلکہ ہلکی سی پھیکی سی آواز ہے اس کی، کھ۔ تو یہاں پہ ہم اس کو کہیں گے الکیف، خیل کھیل، مخرم مکھرم، مسلوخ مسلوک، غور کریں، مسلوک، مسلوک نہیں، مسلوک، شخر شکر۔ اس کے بعد آ گئی آپ کی التدریب السابع، 7ویں مشق ہے، 7th ایکسرسائز ہے۔ اس میں وہ کیا کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ استمع، غور سے سنو، وضع الرقم الصحیح، اور صحیح نمبر جو ہے وہ لگاؤ۔ تو اس میں وہ یہ 2 تصویریں ہیں، تو وہ کہیں گے فار ایگزامپل اثنان مع السلامہ، تو وہ اثنان ہم جو ہے وہ یہاں پہ لکھیں گے کیونکہ یہ تصویر مع السلامہ کہہ رہی ہے، اور اسی طرح پھر دوسری ہوگی۔ تو یہ آپ QR کوڈ سکین کریں گے، اور یہ جہاں جہاں پہ یہ کان کا نشان ہے وہ والی ایکسرسائز جو ہے وہ آپ اس کی آڈیو سنیں گے اور پھر اس کو حل کریں گے۔